بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جغرافی کلاس 7 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے چیپٹر نمبر 6 سے آج لیسن نمبر 3 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو آج کا لیسن ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے، ایریاز آف پاکستان دیٹ آر ریچ ان منرل ریسورسز۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ ایریاز آف پاکستان، پاکستان کے وہ علاقے دیٹ آر ریچ جو مالا مال ہے، ان منرل ریسورسز ہو، معدنی وسائل سے۔ پاکستان آلسو پروسیسز مائنز یعنی اے ویرائٹی آف پریشس اینڈ سیمی پریشس منرلز۔ پاکستان میں مختلف قیمتی اور نیم قیمتی معدنیات یعنی کانیں بھی موجود ہیں، انکلوڈنگ ربی، ٹوپاز اینڈ ایمریلڈ، یعنی جن میں روبی، پکھراج اور زمرد شامل ہے۔ دی موسٹ پوٹینشیل اینڈ ویلیویبل منرلز آف پاکستان انکلوڈز، پاکستان کے سب سے زیادہ قیمتی اور اہم معدنیات میں شامل ہے ماربل یعنی سنگ مرمر، گرینائٹ، کوئلہ، کرومائٹ، جپسم، کاپر، تانبا، گولڈ، سونا، آئرن اور یعنی خام لوہا، لیڈ، سیسا، زنک، بکسائٹ، کروڈ آئل یعنی خام تیل، اینڈ نیچرل گیس اور قدرتی گیس۔ دی ریکوڈیک مائن از اے پلانٹ مائننگ آپریشن۔ ریکوڈیک کان ایک منصوبہ بند کان کنی کی آپریشن ہے، سرگرمی ہے، لوکیٹڈ نیئر ریکوڈیک ٹاؤن ان چاغی ڈسٹرکٹ، بلوچستان، پاکستان، جو پاکستان میں بلوچستان کے ضلع چاغی میں ریکوڈیک شہر کے قریب واقع ہے۔ ریکوڈیک ریپریزنٹس ون آف دی لارجسٹ کاپر اینڈ گولڈ ریزروز ان دا ورلڈ۔ ریکوڈیک دنیا کے سب سے بڑے تانبے اور سونے کے ذخائر میں سے ایک کی نمائندگی کرتا ہے۔ ترپارکر ڈسٹرکٹ آف سندھ، پوٹوار ان پنجاب، شاہرگ ان بلوچستان، میاوالی، ڈیرہ غازی خان، کوہاٹ، روڑی، کوئٹہ اینڈ سبی ایٹسیٹرا۔ سندھ کے ضلع ترپارکر، پنجاب کا پوٹوار، بلوچستان کا شاہرگ، میاوالی، ڈیرہ غازی خان، کوہاٹ، روڑی، کوئٹہ اور سبی وغیرہ are famous for rich minerals in پاکستان، پاکستان میں معدنیات کی دولت کے لیے مشہور ہے۔ Some rare minerals found in پاکستان، یعنی پاکستان میں پائے جانے والے کچھ نایاب معدنیات۔ Salt has been mined in the region since 320 BC، یعنی اس علاقے میں 320 قبل مسیح سے نمک کی کان کنی کی جاتی رہی ہے۔ The Keoda salt mines are among the world's oldest and second largest salt mines۔ کیوڑا نمک کی کانیں دنیا کی سب سے پرانی اور دوسری سب سے بڑی نمک کی کانیں ہیں۔ Salt is mined at Keoda in an underground area of about 110 square kilometer یعنی 42 square mi۔ کیوڑا میں تقریباً 110 مربع کلومیٹر یعنی 42 مربع میل کے زیر زمین علاقے میں نمک نکالا جاتا ہے۔ کیوڑا سالٹ مائن ہیز این ایسٹیمیٹڈ ٹوٹل آف 220 ملین ٹن آف راک سالٹ ڈپازٹس۔ کیوڑا نمک کی کان میں تقریباً 220 ملین ٹن چونے کے نمک کے ذخائر موجود ہے۔ ان ریکوڈیک بلوچستان، یعنی ریکوڈیک بلوچستان میں ڈپازٹس آف کاپر اینڈ گولڈ آر پریزنٹ، تانبے اور سونے کے ذخائر موجود ہے۔ اے نمبر آف پریشس سٹونز آر مائنڈ اینڈ پالشڈ فار لوکل ایز ویل ایز ایکسپورٹ پرپسز، کئی قیمتی پتھر مقامی اور برآمدی استعمال کے لیے نکالے اور پالش کیے جاتے ہیں۔ یوز آف فاسل فیولز یعنی کول، آئل اینڈ گیس
ٹو جنریٹ پاور، یعنی بجلی پیدا کرنے کے لیے فوسل ایندھن، یعنی فوسل ایندھن میں کوئلہ، تیل اور گیس کا استعمال۔ ان پاکستان میں تھرمل پاور پلانٹس آر رننگ وتھ گیس، آئل اینڈ کول۔ تھرمل پاور پلانٹس گیس، تیل اور کوئلے سے چل رہے ہیں۔ تھرمل پاور پروڈکشن یونٹس آر آپریشنل ان کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، گڈو، جمشورو، مظفر گڑھ، سکر، لڑکانہ، کوٹھڑی، پسنی، گلگت اینڈ کوٹھادو۔ یعنی کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، گڈو، جمشورو، مظفر گڑھ، سکر، لڑکانہ، کوٹھڑی، پسنی، گلگت اور کوٹھادو میں تھرمل پاور پروڈکشن یونٹس فعال ہے۔ ٹو کیٹر دی فیوچر نیڈس آف الیکٹرک پاور ان پاکستان میں مستقبل کی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مینی پروجیکٹس آر ان پلیس، کئی منصوبے پہلے سے جاری ہے۔ اینڈ ادر آر ان پروگرس، اور دیگر منصوبے عمل کے مراحل میں ہے۔ ٹائپس آف مائننگ، کانکنی کی اقسام۔ سم ٹائپس آف مائننگ آر ڈسکرائبڈ بلو، کانکنی کی کچھ اقسام ذیل میں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، ہینڈ پیننگ مائننگ، یعنی ہینڈ پیننگ کانکنی۔ سم ٹائم، کبھی کبھار، پریشس میٹل ڈپازٹس لائک گولڈ ایٹسیٹرا، قیمتی دھات کے ذخائر جیسے سونا وغیرہ، آر فاؤنڈ ان ایلوویل ڈپازٹس، ریتلی زمین میں پائے جاتے ہیں۔ وین ڈپازٹس آر ڈرائیڈ اپ، جب وہ ذخائر خشک ہو جائے، دے آر کلیکٹڈ ان پین، تو انہیں ایک برتن میں جمع کیا جاتا ہے۔ دین دا گرینز آف گولڈ آر سیپریٹڈ فرام سینڈ، پھر سونے کے ذرات کو ریت سے الگ کیا جاتا ہے۔ اچھا، نمبر 2، شیفٹ ٹنل مائننگ، شافٹ ٹنل کانکنی۔ اٹ از اے میتھڈ آف ایکسٹریکٹنگ منرلز فرام گریٹ ڈیپتھ، یہ زیادہ گہرائی سے معدنیات نکالنے کا ایک ایسا طریقہ ہے۔ According to this method، اس طریقے کے مطابق، a shaft is used to drill vertically، ایک عمودی شافٹ کے ذریعے سوراخ کیا جاتا ہے۔ after which mining process is started، اور اس کے بعد کانکنی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ نمبر 3، اوپن پٹ مائننگ، اوپن پٹ کانکنی۔ This method is used for minerals، یہ طریقہ ان معدنیات کے لیے استعمال ہوتا ہے which are found near the surface، جو زمین کی سطح کے قریب پائی جاتی ہے۔ In this method، اس طریقے میں، overburden is removed little by little، اوپر کی مٹی کو تھوڑا تھوڑا ہٹایا جاتا ہے۔ ان پاکستان میں اوپن پٹ مائننگ میتھڈ از اڈاپٹیڈ، یعنی اوپن پٹ کانکنی کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے فار دی ایکسٹریکشن آف کاپر، کرومائٹ اینڈ لائم اسٹون ایٹسیٹرا، تانبا، کرومائٹ اور چونے کے پتھر نکالنے کے لیے۔ نمبر 4، ایڈڈ ٹنل مائننگ، یعنی ایڈڈ ٹنل کانکنی۔ ان دس میتھڈ، اس طریقے میں، ہاریزونٹل passage of tunnels are dug between slopes in hilly areas، یعنی پہاڑی علاقوں میں ڈھلوانوں کے درمیان افقی راستے یا سرنگیں کھودی جاتی ہیں۔ minerals slide down from slopes، یعنی معدنیات ڈھلوانوں سے نیچے سرکتی ہے۔ and gather in tunnels or ditches، اور سرنگوں یا کایوں میں جمع ہوتی ہے۔ Then digging is done in these ditches to extract the minerals، پھر معدنیات نکالنے کے لیے ان کایوں میں کھدائی کی جاتی ہے۔ Added tunnel mining is especially useful in the mining of salt and coal، Added tunnel کانکنی خاص طور پر نمک اور کوئلے کی کان کے لیے مفید ہے۔ ڈریل مائننگ، یعنی ڈریل کانکنی۔ This is a method of extracting the minerals from deeper layers by drilling a hole، یہ سوراخ کر کے گہری تہوں سے معدنیات نکالنے کا طریقہ ہے۔ Pipes are fitted in this hole، اس سوراخ میں پائپ لگائی جاتی ہے۔ Then minerals are brought on surface through pipes، پھر معدنیات پائپ کے ذریعے سطح پر لائی جاتی ہے۔ This method is in use for oil and gas، یہ طریقہ تیل اور گیس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ Risk factors associated with coal mining، یعنی کوئلہ کی کانکنی سے متعلق خطرے کے عوامل۔
There are significant environmental impacts. یعنی نمایاں ماحولیاتی اثرات ہوتے ہیں ایسوسیٹڈ وتھ کول مائننگ اینڈ یوز، کوئلہ کی کان کنی اور اس کے استعمال سے۔ It could require the removal of massive amounts of top soil، یعنی اس میں بڑی مقدار میں اوپر کی مٹی ہٹانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، leading to erosion، loss of habitat and pollution، جس سے زمین کی کٹاؤ، رہائش کے مقامات کا نقصان اور آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ کول مائننگ کازز ایسڈ مائن ڈرینیج، کوئلہ کی کان کنی کی وجہ سے ایسڈ مائن نکاسی پیدا ہوتی ہے، which causes heavy metals to dissolve، جو باری دھاتوں کو گلا کر and seep into ground and surface water، زمین اور سطحی پانی میں شامل کر دیتی ہے۔ some risks are، یعنی کچھ خطرات یہ ہیں۔ coal dust is one of the most common concerns for miners، یعنی کوئلے کا دھواں کان کنوں کے لیے سب سے عام خطرات میں سے ایک ہے۔ نائس، شور، ہول باڈی وائبریشن، یعنی پورے جسم کا کانپنا، ایکسپوژر، دھماکے، تھرمل سٹریس، حرارتی تناؤ، کیمیکل ہیزرڈز، کیمیائی خطرات۔ الٹرنیٹ سورسز آف انرجی ٹو جنریٹ پاور، بجلی پیدا کرنے کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع۔ نمبر 1 سولر پاور، شمسی توانائی۔ انرجی obtained from sunlight is called solar power، سورج کی روشنی سے حاصل ہونے والی توانائی کو شمسی توانائی کہتے ہیں۔ which is being used for electric power generation، جو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ at present، فی الحال، solar power is being utilized in Pakistan on a very small scale، پاکستان میں شمسی توانائی بہت چھوٹے پیمانے پر استعمال ہو رہی ہے۔ For example، running small machines، few houses and motors، مثال کے طور پر چھوٹی مشینیں چلانے، چند گھروں اور موٹرز کے لیے۔ Soon this solar energy will be the main source of energy all over the world، یعنی جلد ہی شمسی توانائی دنیا بھر میں توانائی کا اہم ذریعہ بن جائے گی۔ because other sources of energy are expensive and built to costs، کیونکہ دیگر توانائی کے ذرائع مہنگے ہیں اور ان تک رسائی مشکل ہے۔ قائد اعظم سولر پاور پارک has been installed in بہاولپور ڈسٹرکٹ آف پنجاب، یعنی قائد اعظم سولر پاور پارک پنجاب کے ضلع بہاولپور میں نصب کیا گیا ہے ٹو گیٹ چیپر انرجی، سستی توانائی حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 2 وینڈ انرجی، ہوا کی توانائی۔ یوز آف وینڈس فار انرجی جنریشن از کالڈ وینڈ الیکٹرک پاور، یعنی توانائی پیدا کرنے کے لیے ہوا کے استعمال کو ہوا سے بجلی پیدا کرنا کہا جاتا ہے۔ ان پاکستان میں plans are being implemented to generate electric power with the help of wind، ہوا کی مدد سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے نافذ کیے جا رہے ہیں۔ Wind mill consists of 3 or 4 blade fans fixed on high poles، یعنی وینڈ مل میں 3 یا 4 پر والے پنکھے اونچے کھمبوں پر لگائے جاتے ہیں۔ These fans are called turbines، ان پنکھوں کو ٹربائن کہا جاتا ہے۔ Wind moves these fans، ہوا ان پنکھوں کو گھماتی ہے، and their energy is converted to electric power، اور ان کی توانائی بجلی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیمپیر وینڈ پاور پلانٹ is installed in ٹٹا سندھ پروونس، یعنی جیمپر وینڈ پاور پلانٹ سندھ کے ضلع ٹٹا میں نصب ہے۔ نمبر 3 ہائیڈرو انرجی، پن بجلی۔ ناردرن اینڈ نارتھ ویسٹرن ہیلی ریجنز آف پاکستان آر ویری امپارٹنٹ فار ہائیڈرو الیکٹریسٹی، یعنی پاکستان کے شمالی اور شمال مغربی پہاڑی علاقے پن بجلی کے لیے بہت اہم ہے۔ ویئر نیچرل انوائرمنٹ از سوٹیبل فار ڈیمس، جہاں قدرتی ماحول بند بنانے کے لیے موزوں ہے۔ ان پلینس واٹرز آف ریورز اینڈ کینالز آر یوز ٹو پروڈیوس ہائیڈرو پاور، میدانوں میں دریاؤں اور نہروں کے پانی کو ہائیڈرو پاور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تربیلا ڈیم
on river Indus is the largest hydroelectric power project. دریائے سندھ پر تربیلا ڈیم سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے. whereas غازی بروتا انڈس ریور یعنی انڈس ریور اینڈ منگلا ڈیم آن ریور جہلم آر دی مین ہائیڈرو پاور پروجیکٹس. یعنی جبکہ دریائے سندھ پر غازی بروتا اور دریائے جہلم پر منگلا ڈیم اہم ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں. ورسک ڈیم از کنسٹرکٹیڈ آن ریور کابل. دریائے کابل پر ورسک ڈیم بنایا گیا ہے. چشمہ ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ ملاکنڈ درگئی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اینڈ رسول ہائیڈرو پاور پلانٹ ایٹسیٹرا. یعنی چشمہ ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ ملاکنڈ درگئی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور رسول ہائیڈرو پاور پلانٹ وغیرہ اور ادر امپارٹنٹ ہائیڈرو الیکٹریسٹی پروجیکٹس دیگر اہم ہائیڈرو الیکٹرک منصوبے ہیں. دس از دا چیپیسٹ الیکٹریسٹی جنریٹنگ سورس. یہ سب سے سستا بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. امپارٹینس آف الٹرنیٹیو انرجی سورسز فار دی انوائرمنٹ. یعنی ماحول کے متبادل توانائی کے ذرائع کی اہمیت. انوائرمنٹل and economic benefits of using renewable energy sources are as under. یعنی قابل تجدید توانائی کے ذرائع کے استعمال کے ماحولیاتی اور اقتصادی فوائد درج ذیل ہے. نمبر 1 a fuel supply that never runs out. یعنی ایندھن کی فراہمی جو کبھی ختم نہیں ہوتی. نمبر 2 زیرو کاربن ایمیشنز. یعنی صفر کاربن کا اخراج. یعنی کاربن بالکل خارج نہیں ہوتا. نمبر 3 کلین ایئر اینڈ واٹر. صاف ہوا اور پانی. نمبر 4 اے چیپر فارم آف الیکٹریسٹی. سستی ترین بجلی کی قسم. اچھا. نمبر 5 رینیویبل انرجی کریٹس نیو جاب. قابل تجدید توانائی نئی ملازمتیں پیدا کرتی ہے. نمبر 6 نو گرین ہاؤس گیسز ایمیشنز. یعنی گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج نہیں ہوتا. نمبر 7 نو پالوشن. آلودگی سے پاک ماحول. کوئی آلودگی نہیں ہوتی. ریورسیبل کلائمیٹ چینج. یعنی آب و ہوا کی تبدیلی کو بدلنا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے، بلکہ یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام بھی ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ فریز یا سینٹینس کا سمجھ نہ آیا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں، تو اس پہ بھی ڈائریکٹ آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کسی کویسچن آنسرز یا MCQs کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.